نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، دیکھتے دیکھتے رمضان تقریباً گزر چکا ہے، ایک ہفتہ باقی ہے۔ اس کے بعد یہ جو مبارک گھڑیاں ہیں، مقدس لمحات ہیں اور قیمتی ساعتیں ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد پھر جب رمضان آئے گا تو ہم میں سے کتنے رمضان میں رہیں گے اور کتنے اللہ کو پیارے ہوں گے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے یہ جو آخری ہفتہ بچا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک گنہگار بندے کے لیے، ایک نافرمان کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے۔ بہت کچھ اپنا وہ فائدہ کر سکتا ہے اگر رمضان کے مہینے کا صحیح معنی میں وہ احترام کرے، اس کی صحیح معنی میں قدردانی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جو آخری عشرہ ہے بہت قیمتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں خوب مجاہدہ فرماتے تھے۔ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے نبی رمضان کے آخری عشرے میں ایسا مجاہدہ کرتے تھے جو اس کے علاوہ میں مجاہدہ آپ نہیں کرتے۔ پورا کا پورا عشرہ رات میں عبادت کرتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے گزارتے، اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے، اور اپنی گھر کی عورتوں کو عبادت کے لیے بیدار کرتے اور جگاتے۔ تو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ کے معمولات میں اضافہ ہوتا، آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا۔ ویسے ہی عام دنوں کی عبادتیں جو آپ کی ہوتی تھی وہ بھی کچھ ایسی ہوتی تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا لمبا قیام آپ کا ہوتا تھا رمضان کے علاوہ میں۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ آتا، پوری رات عبادت میں گزارتے، آخری عشرے میں خاص طور پہ ایسا اہتمام فرماتے تھے۔ چونکہ آخری عشرے میں شب قدر رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے شب قدر کو، اس کی تلاش کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرنا ہے۔ اور اس کو تلاش کرنے کا سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ اعتکاف والا ہے۔ کچھ نصیب لوگوں نے اعتکاف رکھا اور شب قدر کی تلاش میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور شب قدر ان کو ملے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو پانے کا جو سب سے بہترین طریقہ بتایا ہے وہ اعتکاف ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، پابندی سے آپ اعتکاف فرماتے تھے، اس کے بارے میں اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے تفصیلات رکھی گئی۔ تو یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے بہت ہی قیمتی ہے، اس میں اپنی عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، نوافل میں اضافہ ہونا چاہیے، تلاوتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، ذکر و اذکار میں اضافہ ہونا چاہیے، دعاؤں میں اضافہ ہونا چاہیے، نمازوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ صرف فرض پڑھ رہے تھے، سنن مؤکدہ پڑھ رہے تھے، سنن غیر مؤکدہ بھی پڑھنا چاہیے، نوافل بھی پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے کہ بھئی ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر بڑھا کے اللہ تعالیٰ دے رہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر بڑھا کے دیا جا رہا ہے۔ تو عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ جو آفر ہے وہ بس ایک ہفتے کے لیے باقی ہے، سمجھیے۔ نیکیوں کا جو سیزن ہے، موسم بہار ہے، ایک ہفتے کے بعد میں ختم ہونے والا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنی عبادتوں میں اضافہ ہو، تلاوتوں میں اضافہ ہو،
ذکر و اذکار میں اضافہ ہو۔ صحابیات کی سیرت کو دیکھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، کیسی کیسی عبادتیں ان کی ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل عبادت میں لگی رہتی تھی، گھر کا کام کر رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، جھاڑو دیتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، چکی پیستے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ اکثر حصہ عبادت میں گزرتا تھا، نمازوں میں گزرتا تھا، دعاؤں میں گزرتا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اللہ سے مانگتے ہوئے گزرتا تھا، مسلسل عبادت میں وقت گزرتا تھا۔ عشاء کے بعد انہوں نے نماز کے لیے رکعت باندھی اور نماز انہوں نے شروع کی 2 رکعت کی نیت سے، 1 رکعت ہی میں بالکل پوری رات ختم ہو گئی، پوری رات ختم ہو گئی۔ صبح کا وقت شروع ہونے والا ہے فجر کی نماز کا، جلدی سے انہوں نے 2 رکعتیں مکمل کی۔ اس کے بعد میں کہا کہ اللہ آپ نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتی ہوں، اور رات ہے کہ بس 1 رکعت ہی میں رات پوری ختم ہو رہی۔ ایسی ایسی عبادتیں انہوں نے کی، صحابیات میں سے، تابعین میں سے اور بزرگان دین میں سے بہت سی ان کی اپنی عبادتوں کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد اپنی عبادتوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت معاذہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردہ ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ دن میں 600 نفل رکعتیں پڑھتی تھیں، 600 نفل رکعتیں دن میں، اور رات بھر عبادت میں گزارتی تھی۔ عبادت میں مسلسل وقت ان کا لگا ہوا ہے، 600 نفل رکعتیں پڑھ رہی ہیں، اور شادی کی رات بھی پوری انہوں نے نماز میں گزار دی، شادی کی رات بھی پوری انہوں نے نماز میں گزار دی۔ ایسا عبادت کا شوق اور ذوق ان لوگوں کے دلوں میں تھا، آخرت کی تیاری کی طرف ہر وقت وہ لوگ متوجہ رہتے تھے اور اسی فکر میں لگے رہے، رات رات بھر۔ بعض صحابیات تو ایسی تھیں کہ ان کے شوہروں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بھئی یہ پوری رات نماز میں رہتی ہیں، پورا دن روزہ رکھتی ہیں، روزے جب شروع ہوتے ہیں تو روزے مسلسل روزے رکھتی چلی جاتی ہے، نماز پڑھتی ہے تو پوری رات نماز میں گزر جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی بعض شوہروں نے، صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ خولہ ہے، یہ پوری رات عبادت میں گزارتی ہے، پوری رات عبادت میں گزارتی ہے، یہ رمضان کا مہینہ بھی نہیں، غیر رمضان کی عبادتیں ہیں ان لوگوں کی۔ ایسی ایسی عبادتیں لے کے لوگ جب آئیں گے اللہ رب العزت کی خدمت میں اور بارگاہ میں، اور ہماری اپنی جو عبادتیں ہیں وہ کیسی ہیں، ہم دیکھیں گے اپنی عبادتوں کو تو کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی افسردگی ہوگی کہ بھئی ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، کیسی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، کیسی تلاوت ہماری ہے۔ آخری عشرے میں عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، آخری عشرے میں معمولات میں اضافہ ہونا چاہیے، خوب کمر کس کے، جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، رمضان ختم ہونے تک اپنے بستر پہ نہیں آتے تھے، مسلسل عبادت میں گزار رہے ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے عبادت کی؟ بخشے بخشائے ہیں، آپ کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ پوری رات عبادت میں گزار رہے ہیں، پورا مہینہ عبادت میں لگا رہے ہیں، اور آپ کو کیا ضرورت ہے شب قدر کی تلاش کی؟ آپ کی عبادتیں غیر رمضان ہی کی ایسی ہیں کہ ویسی کوئی کوشش کر کے بھی ویسی عبادت نہیں کر سکتا ہے، پھر بھی شب قدر کی تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف رکھتے ہیں، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں، پورے مہینے کا اعتکاف فرما رہے ہیں، ہر سال پابندی سے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے ہیں، اور جس سال آپ کا وصال ہوا 20 دن کا اعتکاف فرماتے ہیں۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کا اہتمام کرتی ہیں، یہ کس لیے؟ شب قدر کی تلاش کے لیے۔ ایک ہی رات ہے، اگر کسی بندے کو، بندی کو وہ ایک رات مل جائے تو اس کی زندگی کا سودا ہو جائے، اس کی آخرت سنور جائے۔ اس ایک رات کی تلاش میں جو بندہ پورا مہینہ عبادت نہیں کر سکا، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی آخری 10 دن ہے، چلو آخری ہفتہ ہے، کسی طرح سے کوشش کر لیتے ہیں، کچھ عبادت میں وقت گزار لیتے ہیں، اور کچھ راتیں عبادت میں روتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے گزار لیتے ہیں۔ یہ کوشش ہونی چاہیے۔ کچھ غفلت ہو گئی، کوتاہی ہوئی، لاپرواہی ہوئی، جو بھی ہوئی،
اس کے تبصرے اس کے اوپر کرنے کے بجائے جو وقت بچا ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک ہفتہ بچا ہوا ہے، اس ایک ہفتے کو راتوں میں عبادت کرتے ہوئے اور دن میں تلاوت کرتے ہوئے مسلسل عبادت میں اگر ایک ہفتہ لگا دیں تو کون سی ایسی مشکل کی بات ہے؟ کمانے والے رات رات بھر جا کے نوکریاں کر رہے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، چند پیسوں کے واسطے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں۔ پیسوں کی اہمیت ہمارے پاس ہے، روپیوں کی اہمیت ہمارے پاس ہے، اس کے لیے کتنی لوگ مشقت کرتے ہیں، محنت برداشت کرتے ہیں کہ بھئی کچھ پیسے آ جائیں گے ایک مہینے کے ہونے کے بعد میں، تنخواہ مل جائے گی مہینے کے ہونے کے بعد میں، اس کے لیے راتوں کا جاگنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے گھنٹوں کھڑا ہونا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کا کام ہی کھڑے ہو کے ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے جو پاؤں ہیں ایسے موٹے موٹے پھول گئے ہیں، پان ڈبے پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کام کھڑے ہو کے پان بنانا ہے، کھڑے کھڑے ان کے پاؤں ایسے سوج گئے ہیں، پھول گئے ہیں، لیکن نوکری ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی کرنا ہے، پیسے کمانا ہے تو کچھ تو محنت کرنا پڑے گا۔ وہ بیچارہ محنت پہ لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، پیسوں کے واسطے ہم اتنا لمبا کھڑے ہو رہے ہیں کہ پیر ہمارے پھول رہے ہیں، پیر ہمارے سوج رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی طلب میں اور آخرت کی تیاری میں اور اللہ رب العزت کے سامنے عبادت میں اتنا لمبا کھڑا ہوتے تھے کہ آپ کے پیر پھول جاتے تھے، لمبے قیام کی وجہ سے، نماز میں دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے۔ روپیوں کی اہمیت ہے، پیسوں کی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کے ہونے کی وجہ سے کھڑا ہونا ہمارے لیے آسان ہو گیا، محنت ہمارے لیے آسان ہو گئی، مشقت ہمارے لیے آسان ہو گئی۔ نیکیوں کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے کہ بھئی نیکی یہ وہ سکہ ہے کہ مرنے کے بعد میں آنکھوں کے بند ہونے کے بعد میں کام آنے والی چیز ہے۔ ایک ایک نیکی کو بندہ ترسے گا، باپ بیٹے کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، بیٹا باپ کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ باپ کہے گا کہ بیٹے میں نے تجھے پالا پوسا اور بڑا کیا اور تیری تربیت کی، پرورش کی، اور تیرے اوپر اتنا روپیہ پیسہ میں نے لگایا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دے، میرا کام بن جائے گا۔ تو بیٹا کہے گا کہ آپ نے بالکل جو کچھ بھی کیا سب کچھ کیا، لیکن مجھے بھی آج نیکیوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بجائے دنیا میں جب آپ نے اتنا احسان کیا تو یہاں بھی ایسا احسان کر دیجئے، ایک نیکی مجھے دے دیجئے تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ بیٹا باپ کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، باپ بیٹے کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہی نیکیوں کے کمانے کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ زندگی ہے، اس کو غنیمت سمجھنا ہے میرے دوستو۔ اگر ہم نے اس کو غنیمت سمجھ لیا اور یہاں رہتے ہوئے ہم نے کچھ نیکیاں کما لی تو یہی نیکیاں ہم کو آخرت میں کام آنے والی ہے، اس کے لیے یہ مبارک مہینہ ہے۔ اب یہ مہینہ بالکل ختم ہو گیا، جیسے تیسے غفلت میں ہم نے گنوا دیا، گزار دیا۔ اب جو ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے اس کے لیے ہم کمر کس لیں، جتنی ہم سے عبادت ہو سکے عبادت کریں، جتنی تلاوت ہو سکے تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور صدقہ خیرات کریں کہ بھئی اس مبارک مہینے میں صدقہ خیرات کرنے کی جو فضیلت ہے یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد میں وہ فضیلت ملنے والی نہیں۔ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اسی مہینے میں خرچ کر لینے کا ہے، اس کے بعد میں پھر وہ جو ثواب ملنے والا ہے اس مبارک مہینے کا، وہ ثواب آپ کو رمضان کے بعد خرچ کرنے سے ملنے والا نہیں۔ یہی صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، یہی صدقہ قبر کے عذاب کو ہٹانے والا ہے، یہی صدقہ دنیا میں آپ سے بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، بلاؤں کو ہٹانے والا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ کوشش ہو کہ جو بھی وقت بچا ہوا ہے اس وقت کو رمضان کے مبارک مہینے کے قیمتی سے قیمتی ہم بنائیں گے، قیمتی سے قیمتی بنائیں گے اور اس کی صحیح معنی میں قدردانی کریں گے۔ لیکن اس کے بجائے آپ دیکھیں گے رمضان کا جو آخری عشرہ آتا ہے، رمضان کے آخری عشرے کو عبادتوں میں لگانے کے بجائے کتنے لوگ ایسے ہیں جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا جاتا ہے آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے ویسے ویسے دکانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے پیسوں کے کمانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ چلا جائے گا تو اتنے پیسے ہم نہیں کما سکتے جتنے پیسے کے اس مہینے میں کما سکتے ہیں، ایسا ذہن ہمارا بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے کوشش
کی جاتی ہے کہ آخری عشرے میں دکانوں میں اضافہ کیا جائے، خوب دکان لگا رہے ہیں، اور دکان کے اوپر رات بھر کتنے دکاندار بیچارے ایسے ہیں کہ پوری رات ان کی دکان پہ گزر رہی ہے، پوری کی پوری رات دکان پہ گزر رہی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ کاروبار کا مہینہ نہیں ہے، یہ جو آخری عشرہ ہے یہ آخری عشرہ کاروبار کے لیے نہیں ہے، اس میں تو شب قدر اللہ نے چھپا کے رکھ دی ہے، اس کی تلاش میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا اعتکاف کر رہے ہیں، کبھی 20 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں، اور ہر سال آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر رہے ہیں، اور امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا نبی بخشایا ہے، اس کو کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا لمبا قیام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ اتنی لمبی رکعتیں پڑھ رہا ہے، اتنی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور راتوں کو جاگ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ تو تم جیسے گنہگاروں کو کتنا جاگنا چاہیے، کتنی عبادت کرنی چاہیے، کتنا اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ ہم کو سبق دینے کے لیے، ہم کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی راتوں کو اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ ایسے ہی غفلت میں گنوا رہے ہیں۔ کاروبار کا مہینہ ہم نے اس کو بنا لیا، خریداری کا مہینہ ہم نے اس کو بنا لیا، کھانے پینے کا مہینہ ہم نے اس کو بنا لیا۔ بھئی رمضان کا آخری عشرہ آیا تو پھر چلو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، دعوت دینے والا تو ٹھیک ہے، ثواب کمانے کے لیے دعوت دے رہا ہے، اور دعوتی جتنے ہیں ہر دعوت میں شریک ہونے کو فریضہ اپنا سمجھ رہے ہیں، ضروری سمجھ رہے ہیں۔ بستی میں جہاں کہیں بھی جو بھی دعوت ہو اس میں جانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج ایک دعوت میں گئے، کل ایک دعوت میں گئے، مسلسل دعوتوں میں پھرتے چلے جا رہے ہیں، اور رمضان کا آخری عشرہ دعوتوں کی نزل ہو رہا ہے۔ جو دعوت کرنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، ہر سال یہ گزارش کی جاتی ہے کہ بھئی وہ جو پیسے آپ دعوت میں لگا رہے ہیں وہ کسی غریب کی مدد میں لگا دیجئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، بیماری کے علاج کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو خوددار ہونے کی وجہ سے سوال نہیں کرتے ہیں، کتنے ایسے ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، لیکن خوددار ہیں، کھل کے بولتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں، ان کا بس اللہ کے سامنے وہ اپنی بات کو رکھتے ہیں۔ ایسے بیچارے بہت سے آپ کو ضرورت مند آپ کے اپنے جان پہچان کے لوگوں میں ملیں گے، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ملیں گے۔ کوئی اجنبی غریب ہوگا تو وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن آپ کا اپنا رشتہ دار ہے، آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، یہ محتاج ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو پیسے دعوتوں میں ہم اڑا رہے ہیں، یہ جو پیسے اپنی جھوٹی شہرت کے لیے، ریا اور نمود کے لیے جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں، لوگوں میں آپ کا نام ہو جائے گا، لوگوں میں آپ کی شہرت ہو جائے گی، لیکن اس کے بجائے وہی پیسے اگر آپ کسی غریب کی ضرورت میں لگائیں گے، اس کے بجائے وہی پیسے آپ کسی محتاج کی احتیاج کو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگائیں۔ کتنے ایسے ہیں قرض لیے ہوئے ہیں اور انٹرسٹ کے چکر میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، دلدل کے چکر میں، دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور سود بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ایسے ضرورت مندوں کا پتہ لگائیے، مال آپ کو اللہ نے دیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بھئی جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان تک آپ پہنچے۔ اس کے بجائے جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، جو مانگنے والے ہوتے ہیں، ان کی جھولیاں بھری جا رہی ہیں، ان کو خوب نوازا جا رہا ہے، ان کو خوب دیا جا رہا ہے۔ مانگنے والا بھئی آپ اس کو نہیں دیں گے وہ دوسرے سے مانگ لے گا، وہ نہیں دے گا تو تیسرے سے مانگ لے گا، وہ نہیں تو چوتھے سے مانگ لے گا۔ کتنے ایسے ہیں مانگتے مانگتے انہوں نے بلڈنگیں بنا لی ہیں، اور کتنے ایسے ہیں لوگوں سے بھیک مانگتے مانگتے انہوں نے اپنے دولت کے انبار جمع کر لیے، وہ کروڑ پتی ہیں، مالدار ہیں، پیشہ ور فقیر ایسے بہت سے آپ کو ملے، بہت پیسہ اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے، وہ پھر بھی مانگ رہے ہیں، ان کا پیشہ ہے مانگنا، اور وہ مانگتے چلے جا رہے ہیں، آپ ان کو دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بجائے آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، آپ کے اپنے پڑوسیوں میں، آپ کے اپنے جان پہچان کے لوگوں میں، آپ کا اپنا بھائی بیمار پڑا ہے، آپ غریب کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، آپ کا اپنا سگا بھائی پریشان ہے، آپ غریبوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، بہن بیمار ہے، آپ غریبوں کو تلاش کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، آپ کا اپنا پڑوسی ہے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، کھانے کو کھانا اس کے پاس میں نہیں ہے، آپ پوری بستی میں جو ہے ڈھونڈتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ بھئی کوئی غریب ملے گا تو اس کو پیسے دوں گا، کوئی محتاج ملے گا تو اس کو پیسے دوں گا۔ تو زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیے، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، بھائیوں میں جو قریبی ہیں، جو بیمار ہیں، دوائیاں خریدنے کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں، گولیاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ٹیسٹاں کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسوں کے پاس آپ جائیے اور اپنے زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے، اپنے صدقے کا جو پیسہ ہے، ان تک پہنچائیے اور ان کو دیجئے۔ اس کے بعد میں آپ کو جو دعائیں ملیں گی، وہ دعائیں آپ کے لیے ایسا کام آئیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایسی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ایسا ٹالیں گے، اللہ آپ سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔
اس میں آپ کی شہرت نہیں ہوگی، اس میں آپ کی کوئی تعریف نہیں ہوگی، اس میں آپ کی کوئی فوٹو نہیں آئے گی اخبارات میں، لیکن اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوں گے، اللہ کو پتا ہوگا، آپ کے اور اللہ کے درمیان کا یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ کام کیجئے، ثواب کے لیے دعوت کی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، کیجئے، لیکن ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو کتنے ایسے ضرورت مند ہیں، ہر سال مانگنے والا مانگتا ہی چلا جا رہا ہے، فقیر فقیر ہی ہے، مالدار مالدار ہی ہے۔ بھئی اس کی کوئی ایسی بڑی ضرورت پوری کر دیجئے کہ وہ آئندہ کے لیے مانگنے والا نہ رہے، وہ محتاج ہمیشہ نہ رہے، وہ کوئی اس کی بڑی ضرورت آپ پوری کر دیجئے، اس کو کوئی کاروبار سے لگا کے آپ دے دیجئے۔ آپ اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی غریب کو چھوٹا موٹا کاروبار لگا کے دے دیجئے، وہ سال بھر محنت مزدوری کرے گا، اس کے بعد وہ خود دینے والا بنے گا، لینے والا نہیں بنے گا، وہ خود دینے والا بنے گا۔ یہ کیجئے۔ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، دیکھتے دیکھتے یہ بھی ختم ہونے کو ہے، ایک ہفتہ ہے، آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو رمضان کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، بس ایسے ہی آندھی کی طرح یوں آیا اور یوں چلا گیا۔ یہ مبارک مہینہ تو کسی کا انتظار نہیں کرے گا، یہ تو بس آئے گا اور چلا جائے گا۔ ہم کو چاہیے کہ یہ جو لمحات باقی رہ گئے ہیں اس کو ہم غنیمت جانیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، اور اللہ کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پورے عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں پہ کیا کچھ حالات نہیں آ رہے ہیں، اور ہماری بے حسی ایسی ہے کہ بس ہم اپنی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ سارے مسلمانوں کے لیے جو بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، ان کے لیے، سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان پہ حالات ہے، کل ہمارے اوپر حالات آ سکتے ہیں، ہم ایسے ہی بے حسی کا شکار رہیں گے، اللہ کے در کو چھوڑے رہیں گے، مسجدوں سے دور رہیں گے، عبادتوں سے دور رہیں گے، تلاوت سے دور رہیں گے، ذکر و اذکار سے دور رہیں گے، تو پھر میرے دوستو ہمارے اوپر آفتیں آئیں گی، اور دشمن ہم پہ حملے کریں گے، اور دشمنوں کی ہمتیں بڑھیں گی، اور وہ اور جری ہوں گے، اور دلیر ہوں گے۔ چونکہ جو بندہ جس در میں سکون ملنے والا ہے اس در کو چھوڑے گا تو پھر اس کے بعد میں وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ ایک ہی در ہے جہاں سے ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا در ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اسی سے اپنے آپ کو چمٹائے رہیں، اور اللہ سے مانگیں۔ سارے مسائل کے حل کرنے والے وہ ہیں، ساری پریشانیوں کے دور کرنے والے وہ ہیں، اور سب کی سننے والے وہ ہیں۔ انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ بھئی مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ روزی کا مسئلہ ہے میرے سامنے رکھو، کوئی پریشانی ہے میرے سامنے رکھو، میں تمہارے پریشانیوں کو دور کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو بندے کو چاہیے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے سارے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو اس آخری جو عشرہ ہے اور آخری ہفتہ جس کا باقی رہ گیا ہے اس کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔